سورہ النساء۔ سورہ النساء یہ مدینہ میں ابتدائی اترنے والی صورتوں میں ایک بڑی صورت ہے، جس میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے مسائل کے بارے میں تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ محترم بھائیو، اس سورہ مبارکہ میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی، ڈر اس ذات کا جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور پیدا بھی کیسے نرالے انداز سے اس نے پیدا فرمایا ہے کہ ایک جان سے اس نے، اللہ جل جلالہ نے پہلے ایک جان کو پیدا کیا اور اسی سے پھر اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت زیادہ مرد اور عورتیں اللہ نے دنیا میں پھیلا دیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو، جو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک سے اتنے زیادہ اربوں میں کرنے والا ہے، تو اس اللہ سے ڈرو، اور اسی طرح قطع رحمی سے بھی بچو، قطع تعلقی نہ کیا کرو، بلکہ رشتہ داریوں کو جوڑو، اس لیے کہ تم سارے ایک ہی باپ کی اولاد ہو، کوئی غیر نہیں ہو۔ تو رشتہ داریوں کو جوڑنا، آپس میں تعلق رکھنا، اس کا حکم ہے، اور قطع تعلقی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داریوں کو جوڑے۔ رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے، رشتہ داری جوڑنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار آپ سے قطع تعلقی کرتا ہے، آپ کو اذیت دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے، یہ رشتہ داری جوڑنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے۔ ہوتا یہ تھا جاہلیت میں کہ جس کے پاس جس کی کفالت میں یتیم ہوتے، بالخصوص بچیاں، تو وہ جب بچیاں جوان ہو جاتی، وہ یتیم بچیاں، تو وہ ان سے نکاح کر لیتا، اور اگر خوبصورت ہوتی تو وہ ان سے نکاح کر لیتا، لیکن نکاح کرنے کی صورت میں ان کو حق مہر نہیں دیتا تھا، یا پھر ان کو روکے رکھتا، آگے ان کا نکاح نہ کرتا اگر وہ بدصورت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس بات سے کہ بھی ایسا نہ کرو۔ جیسے بھی ہے، اگر تم نے نہیں نکاح کرنا تو ٹھیک ہے، ان کا آگے نکاح کر دو، اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو اس صورت میں ان کو پورا حق مہر ادا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے وہ پرورش میں رہی ہیں، آپ کی کفالت میں رہی ہیں، تو لہذا آپ ان کا حق مہر جو ہے وہ کھا جاؤ، ان کا حق مہر ادا نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یتیموں کے مال کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں ظلماً عدواناً، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، وہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو اتار رہے ہیں، العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اسی طرح عورتوں کے حوالہ سے جاہلیت میں یہ تھا کہ ایک مرد جتنی چاہتا وہ عورتوں کے ساتھ شادی کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محدود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثنیٰ و ثلاث و رباع، کہ زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں ایک مرد کر سکتا ہے، 2، 3، 4، اتنی اجازت ہے، 4 تک جو ہے وہ امتی شادیاں کر سکتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حد بندی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تھا حکم کہ آپ جتنی چاہیں کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کل 11 شادیاں کی، اور 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت موجود تھیں، تو امتی کے لیے 4 سے زیادہ نہیں۔ اور پھر یہ تعدد ازواج جو ہے، اس کا بھی حکم ہے، 2 سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو زیادہ شادیاں کرنی چاہیے، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور کسی بھی معاشرے کو پاک صاف رکھنا ہے، برائی کو ختم کرنا ہے، تو وہاں ایک سے زائد شادی ناگزیر ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ شادیاں ضروری ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یتیموں، وہ یتیم کہ جو مالدار ہیں، ان کے حوالہ سے کچھ بیان فرمایا کہ ان کو ان کے مال جو ہیں وہ تجارت میں لگاؤ، اور ان کے مالوں کو اچھی طرح سے ان کی دیکھ بھال کرو، اور ان کو ان کے مال نہ دو
یعنی یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، ان کے والد جو تھا وہ کافی سارا مال ان کے لیے چھوڑ گیا ہے، تو ان کو لگاتے رہو تجارت کے اندر تاکہ وہ بڑھتا رہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو زکوٰۃ ہی کھا جائے اور وہ ختم ہو جائے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں اور وہ بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ عقل مند ہو گئے ہیں، مال کا تصرف صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو ان کا مال جو ہے وہ دے دو، اور اسی طرح اس پر گواہ بھی بنا لو۔ یہ اللہ جل جلالہ حکم دے رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولادوں کے بارے میں تمہارے لیے یہ حکم نازل فرما دیا وراثت کا۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور دیگر صحابہ میری عیادت کے لیے آئے، تو میں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں اس مرض میں فوت ہی نہ ہو جاؤں، تو آپ میرے پاس مال ہے تو آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تھے کہ آپ پر یہ وراثت کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اگر بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو تقسیم یہ ہوگی کہ بیٹے کو پورا ملے گا اور بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی ہے۔ اسی طرح اگر صرف بیٹیاں ہیں اور 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو کل مال کا 2/3 حصہ ملے گا، باقی جو قریبی مرد ہوگا وہ لے جائے گا۔ اور اگر بیٹی صرف ایک ہے، باقی کوئی اور جو ہے وہ مذکر یعنی مرد بندہ کوئی نہیں ہے، اس صورت میں بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح والدین کو بھی اپنی اولاد سے حصہ ملے گا۔ بیٹا مثلا فوت ہو جاتا ہے، صاحب جائیداد تھا، تو والد کو اور والدہ کو 6واں حصہ ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد ہے۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں ماں کو 3واں حصہ ملے گا، اور باقی سارا حصہ جو ہے وہ بطور عصبہ کے باپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح میاں اور بیوی ان کا بھی حصہ اللہ نے بیان فرمایا۔ شوہر اگر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کے لیے 4تھا حصہ ہوگا اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے۔ اگر شوہر کی اولاد ہے تو بیوی کو اس صورت میں 8واں حصہ ملے گا۔ اور اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے اور صاحب مال ہے، اس صورت میں شوہر کو اس کے چھوڑے ہوئے مال سے کل جو ہے وہ آدھا ملے گا اگر اس بیوی کی اولاد نہیں ہے۔ اگر اس کی اولاد ہے تو اس صورت میں شوہر کو 4تھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر شوہر جو ہے اگر مرنے والا جو ہے وہ کلالہ ہے، مطلب نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے والد ہیں، تو اس صورت میں بھائی بہن ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کو جو ہے پھر وہ اسی طرح تقسیم ہوگی جس طرح اولاد کی تقسیم ہوتی ہے۔ مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ۔ یہ حصے بیان کرنے کے بعد میرے محترم بھائیوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں۔ میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان فرائض میں، اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، ہمیشہ وہاں پہ رہے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں کو پامال کرے گا، تو فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور اس کے لیے دردناک رسوا کن عذاب ہے، العیاذ باللہ۔ اس لیے وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندہ عمل کرتا رہتا ہے اور اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ العیاذ باللہ غلط کوئی فیصلہ کرتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس میں مفسرین کہتے ہیں، شراح الحدیث کہتے ہیں کہ وہ آخر میں وصیت غلط کر جاتا ہے۔ مثلاً ایک بیٹے کو جو ہے وہ کہتا ہے جی آپ کو اتنا، اور کسی دوسرے بیٹے کو محروم کر دیتا ہے یا اس کو تھوڑا کر دیتا ہے، یا بیٹوں کو دے دیتا ہے اور بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے، اپنی جہنم پکی کر لیتا ہے، العیاذ باللہ، استغفر۔ اور یہ عام سی بات ہے ادھر، اور ظلماً عدواناً بھی یہ عام سی بات ہے، لوگوں کے حقوق کھانے، بھتیجوں کے حقوق کھانے، بھائیوں کے حقوق کھانے، کمزوروں کے حقوق، جو بڑا ہے بھائی اور جو چھوٹے ہیں وہ چھوٹوں کے حقوق جو ہے وہ کھا رہا ہے، استغفر اللہ ثم استغفر۔ آج بڑی پیاری کسی نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ، 1 منٹ، بلکہ 2 منٹ پہلے بھی کوئی کھجور جو ہے وہ نہیں کھاتا، کھجور بھی کوئی نہیں کھاتا۔ اس ٹائم کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ روزے دار کے لیے سورج غروب ہونے سے پہلے 1 کھجور کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور بھائیوں کے اور بہنوں کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں ہڑپ کیے ہوئے، پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، معاملہ بڑا سنگین ہے، اس کو آسان نہ لیں۔ اللہ نے بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتلا دی جو اس کے مطابق چلے گا جنت اس کی ہے،
اور جو اس میں نافرمانی کرے گا، اللہ کی حدوں کو تجاوز کرے گا، اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا العیاذ باللہ۔ تو اللہ کی حدود کو پامال نہ کرے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بارے میں بیان فرمایا، توبہ اس شخص کی ہے جو نادانی میں غلط کام کر بیٹھتا ہے اور پھر فوری جو ہے اسے احساس ہو جاتا ہے، ندامت ہو جاتی ہے اور توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ توبہ فوراً قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم سارے ہی نادان ہوتے ہیں جب ہم سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ سارے یہ صحابہ کا یہ اس پر اتفاق ہے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ نادان ہوتا ہے۔ نادان ہوتا ہے نا، اتنے بڑے رب کی جو خالق مالک، اسی لمحے جس کے ذریعے، جس چیز کے ساتھ، جن اعضاء کے ساتھ یا جو بھی طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ چاہے تو اس وقت ہی ہمارے سارا کچھ وہ شل نہیں کر سکتا، لیکن وہ رب ہے، وہ کچھ نہیں کہتا۔ تو فوراً جب احساس ہو جائے اور فوراً وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کر۔ ہاں، وہ لوگ جو مرتے وقت موت کا جو ہے وہ فرشتہ دیکھ لیا، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، تو توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے۔ توبہ مرتے وقت تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، اس نے کہا تھا آمنتو، میں بھی ایمان لے آیا اس پر جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے۔ اللہ نے کہا اب اس سے پہلے تو بڑا مفسد تھا، بڑا نافرمان اور باغی تھا، اب تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ تو بندے کو ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، پتہ کوئی نہیں موت کا کس حال میں موت آ جائے۔ ہو سکتا ہے بندہ سویا ہوا اور سویا ہی نہ اٹھے۔ بندہ ہم دیکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو موقع ہوتا ہے توبہ کا۔ ایکسیڈنٹ ہوا، لمحوں میں گیا بندہ، تو ہر وقت بندے کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ آگے عورتوں کے حقوق اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا نا، تو اس مرد کا جو سب سے قریبی ہوتا نا، بڑا ہوتا، طاقتور، وہ اس عورت پر چادر ڈالتا، تو جو سب سے پہلے چادر ڈال لیتا وہ اس عورت کے بارے میں تصرف کرنے کا حق رکھتا تھا۔ اب کسی اور کو تصرف کرنے کا حق نہیں تھا۔ اگر اس کا دل ہوتا تو خود شادی کر لیتا، اگر اس کا دل نہ ہوتا تو اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے اسی طرح اس کو کموارہ ہی اسی طرح اس کو بغیر شادی کے ہی بٹھائے رکھتا۔ جس طرح آج بہت سارے لوگ، اللہ معاف فرمائے، کئی بھائیوں کے بارے میں مجھے کچھ بھائیوں نے بتلایا، کچھ خواتین نے بتلایا کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بھائی جو ہے طلاق پہلے ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا تو جوان ہے، بھائی شادی نہیں کر رہے، کس وجہ سے کہ شادی ہوگی تو یہ جو ہے وہ مال جو ہے وہ وراثت کا جو بہن کا حصہ ہے وہ بھی ساتھ لے جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ۔ پتہ نہیں ڈرتے کیوں نہیں، مرنا نہیں، ایسے لگتا ہے بس بہن نہیں مرنا، انہوں نے نہیں مرنا۔ اللہ سے ڈریں، جو جس کا حق ہے وہ دے دو۔ تو بہرحال یہ میں بتلانے لگا تھا، وہ عورت کو اوپر پردہ ڈالتے، چادر ڈالتے اور اس کے وہ وارث ہو جاتے۔ اب جو ہے اس کے بغیر وہ بیچاری کسی کام کے نہیں ہوتی، اگر وہ نہ چاہتے تو ساری زندگی وہ اسی طرح بیٹھی رہتی۔ تو اللہ نے کہا زبردستی تم عورتوں کے وارث نہ بنو تاکہ تم جو ہے ان کا مال لینا چاہتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ان سے بعض لوگ جو ان عورتوں کو تنگ کرتے ہیں تو اس لیے تنگ کرتے ہیں تاکہ ان کا مال جو ہے وہ ہتھیا لیں۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم ان کے مال ہتھیاؤ۔ آگے اللہ نے محرمات کا ذکر فرمایا، تو سب سے پہلے اللہ نے ماؤں کے ساتھ نکاح، ماؤں سے مراد یہاں پہ ستیلی ماؤں ہیں کہ جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ مرد جو ہے وہ اگر فوت ہو جاتا، باپ فوت ہو جاتا، اس کی بیوی ہوتی تو جوان کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اس کے ساتھ شادی کر لیتا، العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ نے اس نکاح سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی بندے نے اپنی اسی طرح ستیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا تو آپ نے دستہ بھیجا اس کی طرف کہ جاؤ اس بدبخت کی گردن اتار دو اور اس کا سارا مال اسباب لوٹ کے ادھر لے آؤ۔ تو پوچھا گیا کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے ایسے بدنصیب کی طرف جس نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا۔ ماں سے مراد یہاں کیا ہے؟ ستیلی ماں، بہرحال سگی ماں کوئی بھی نہیں کرتا۔ آگے اللہ نے فرمایا محرمات میں سے تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، اسی طرح تمہاری بہنیں، اسی طرح تمہاری بیٹیاں، اسی طرح تمہاری پھوپھیاں، اسی طرح تمہاری خالائیں، اسی طرح تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، اسی طرح
تمہاری رضائی مائیں یعنی جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور رضاعت جو ہے وہ 5 دفعہ دودھ پلانے سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح رضائی بہنیں بھی، یعنی جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ تمہاری کیا بنے گی؟ رضائی بہنیں ہوں گی، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح تمہاری ساس، تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح تمہاری وہ بیوی کہ جس سے تم نے نکاح کیا ہے، پہلے اس کے پہلے شوہر سے اس کی کوئی بیٹی تھی، تو اگر تم نے اس کے ساتھ ملاپ کر لیا ہے تو اس کی پہلی جو شوہر سے اولاد بیٹیاں تھیں وہ بھی تمہارے لیے کیا ہیں؟ حرام ہیں، اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ شادی شدہ نہ ہوں، اور اسی طرح وہ ان کو تم حق مہر دو اور باقاعدہ جو ہے ان کے ساتھ نکاح کرو اور ان کا حق مہر پوری طرح سے ادا کر دو۔ آگے اللہ نے یہ جو حلال عورتیں ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد، حرام عورتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے یہ سارے حلال حرام کے طریقے بیان کرنا چاہتا ہے تاکہ تم ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا۔ پہلے نیک لوگوں کی روش کو اختیار کرو، اور شہوات کے پجاری چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ اور خواہشات کے پیچھے پڑ جاؤ العیاذ باللہ۔ جس طرح آج یورپ کا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے گناہ کے اندر، زنا کے اندر، فحاشی کے اندر، یہاں تک معاملہ ہو چکا ہے کہ وہاں اکثریت 70 سے 80% العیاذ باللہ ان لوگوں کی ہے جن کو نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان معاشروں میں بھی ایسا ہو اور ان کا بھی یہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے، اور کافی حد تک وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ کافی حد تک پوچھا گیا اس ظالم سے جو یہ گندی فلمیں بناتے ہیں، وہ بہت پرانی بات ہے یہ، اس سے پوچھا گیا، باقاعدہ انٹرویو اس سے لیا گیا کہ یہ کب تک آپ اس طرح کرتے رہیں گے؟ اس نے کہا ہم اس وقت تک یہ کرتے رہیں گے جب تک کہ مسلمان جو ہے اپنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنی ماں بہن کی تمیز ختم نہیں کر دیتے۔ یہ ان کی سوچ ہے، اور نوجوانوں کو میں بالخصوص اس ماہ مبارک میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیں، اپنے آپ کو خلوت کے گناہوں سے بچائیں۔ اور وہ حدیث بھی ہے نا، آپ نے میں فقیر مفلس ہلاک ہونے والا کون ہے میری امت میں؟ وہ کہ جو تنہائی میں لوگوں میں ہوتا ہے تو بڑا پارسا نیک بنا ہوتا ہے، جب تنہائی میں جاتا ہے تو ان چیزوں کو وہ کام کرتا ہے العیاذ باللہ کہ وہ گناہ کرتا ہے کہ جن کو لوگوں کے سامنے کرنے سے وہ کسی طرح سے بھی راضی نہیں ہوتا، یعنی خلوت اس کی وہ درست نہیں ہے، خلوت کے گناہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، آگے اللہ نے پھر عورتوں کے حقوق بیان فرمائے اور مردوں کے بارے میں فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے، اس وجہ سے بھی کہ وہ حق مہر دیتے ہیں، اس وجہ سے بھی کہ نان نفقہ جو ہے وہ ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ مرتبے اور مقام دیے ہیں، کسی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ تمنا کرے کہ میں مرد مثلا کہے کہ میں عورت ہوتی، عورت یہ تمنا آرزو کرے کہ میں کیا ہوتا؟ مرد ہوتا۔ اللہ نے تقسیم کر دی ہے، اس پر کیا ہونا چاہیے؟ راضی۔ جو اللہ نے تقسیم کر دی اس پہ الحمدللہ۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ عورتیں اگر نافرمانی کریں تو انہیں سمجھانا چاہیے، سمجھنے سے بھی باز نہ آئیں تو پھر بستروں سے الگ کر دیں، بستروں سے الگ کرنے سے بھی باز نہ آئیں تو پھر ان کو ہلکا پھلکا مار لینا چاہیے، کوئی حرج والی بات نہیں، ایسا نہیں مارنا چاہیے کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا اسی طرح نشانات پڑ جائیں، ہلکا سا، مقصد ان کو شرم دلانا ہے اور عار دلانا ہے۔ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی تو فرمایا کہ 2 حاکم جو ہیں وہ مقرر کر لو، ایک مرد کی جانب سے اور ایک عورت کی جانب سے، تاکہ صلح کی طرف جو ہے وہ معاملہ بڑھ سکے۔ یعنی ایک خاندان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنے طریقے رکھے۔ ہم تو بس غصے میں آ جاتے ہیں جناب، طلاق طلاق طلاق، اور چھوٹے بڑے پھر دوسرے دن ہی مولوی صاحب کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، جی میں 3 دفعہ کہہ چکا۔ پہلے اللہ نے کہا ان کو فائدوہن، پہلا طریقہ کیا ہے؟ ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، واہ اللہ سے ڈر، اللہ کی بندی، دیکھ تیرا یہ حق نہیں ہے، تو میری نافرمانی کرے، مجھے اللہ نے تیرے اوپر حاکم بنایا۔ اس طرح کی قرآن و سنت کے دلائل اس کے سامنے رکھے، نہیں تو کہ ٹھیک ہے اس سے بستر الگ کر لو۔ سمجھدار عورت کے لیے تو یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اس کا شوہر جو اس کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس سے بھی نہیں باز آتی
تو پھر ہلکا پھلکا مار لینے میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا ہے کہ مار ایسی نہ ہو جس کے نشانات جسم پر پڑ جائیں، اور اگر پھر بھی نہیں تو پھر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی صلح والا سلسلہ کرنا چاہیے، حاکم مقرر کرنے چاہیے، تاکہ جو ہے ان کے درمیان کوئی صلح کا سلسلہ بن سکے، اور جدائی سے حتی الامکان جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو لا تقربوا الصلاۃ وانتم، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں تھی، جب شراب حرام نہیں تھی اس وقت کی بات ہے۔ فرمایا کہ اس وقت پھر جاؤ کہ جب نشہ تمہارا اتر جائے اور تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ یہاں پہ ایک عالم دین تھے، انہوں نے بات کہی بڑی پیاری لکھی کہ آج شراب کا نشہ، شراب پی کے تو شاید نماز نہ کوئی پڑھنے والا ہو، ایسا نہیں ہے ممکن، لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ضرور ہیں کہ وہ نشے کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں جس کا انہیں پتہ نہیں ہے۔ نماز میں پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک الحمدللہ رب العالمین سبحان ربی الاعلیٰ سبحان قدوس، پڑھ رہے ہیں ضرور لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں وہ اس کی حالت جو ہے وہ اس نشے والے بندے کی طرح ہی ہے، العیاذ باللہ استغفر اللہ۔ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نماز کے اذکار ہمیں جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ آنے چاہیے تاکہ نماز کے اندر لذت آئے۔ آگے یہودیوں کے کچھ مسائل اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائے کہ ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ یہ چہرے آگے کی طرف ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ چہرے یہ پیچھے کی طرف کر دیں، العیاذ باللہ۔ اور یہ بات بھی سن لیں، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں بھی آخر میں خسف مسخ ہوگا، چہرے بھی بدل دیے جائیں گے، اور اسی طرح پتھروں کی بارشیں بھی ہوں گی، اور اسی طرح زمین میں دنسانا بھی ہوگا، العیاذ باللہ۔ کب؟ جب یہ آلات موسیقی کو جائز سمجھ لیا جائے گا، اور اسی طرح شرمگاہوں کو یعنی زنا کو بھی حلال سمجھ لیا جائے گا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مسلمان ممالک میں رہنے والے لوگ باقاعدہ ہر سال بے حیائی فحاشی کے لیے بہت سارے غیر ممالک کا سفر کرتے ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ جو وعیدیں آئی ہیں ان کے ہم مستحق بن جائیں۔ آگے بھی یہودیوں کی کچھ باتیں اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ مسلمانوں کی دشمنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں قریش مکہ کو کہتے تم ہدایت پر ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہدایت پر نہیں۔ یہ دشمنی کی انتہا ہے، جانتے ہوئے بھی آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، اور قریش مکہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ درست ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ نے لعنت کی ہے جو جانتے ہوئے بھی حق بات کو چھپاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا میرے محترم بھائیوں ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح اولو الامر یعنی صاحب اقتدار لوگ، علماء، ان کی اطاعت کا اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔